अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान सुल्तान। आज मैं चंद बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत आसान, बहुत सिंपल सी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड आई होप कि अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाए सो यू विल फाइंड आपकी अपनी ज़िंदगियों में कुछ इंतहाई पॉजिटिव चेंजेस। और हम बहुत मर्तबा चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, और लोगों के साथ अच्छा गुमान रखना और बुरा गुमान रखना, और इस हवाले से तरह तरह की हमारे सामने चीज़ें आती हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि हम इन तमाम चीज़ों के बावजूद बहुत मर्तबा हम अपने अंदर किसी के बारे में कोई बुरी चीज़ रखते हैं, या किसी के बारे में कोई कोई हम बुरी बात कहते हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि हमने अपने दिल की भड़ास निकाली। ओके, लेकिन अगर आप गौर कीजिए, आपके जो अल्फाज हैं, आपकी जो भी सोच है, वो बाद में किसी और के ऊपर असर करे या ना करे, लेकिन आपके ऊपर उसका असर मुसलसल हो रहा होता है। मैं अक्सर एक मिसाल इस्तेमाल करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो एक परफ्यूम की बॉटल है जिसमें से परफ्यूम ख़त्म हो चुका है, उसको आप काफ़ी अरसे बाद भी अगर सूंघें तो उसमें उसकी जो खुशबू होती है वो बाकी होती है। और इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए कोई मिट्टी के तेल की या पेट्रोल की या किसी भी बदबूदार चीज़ की कोई बोतल है, कोई इसका कंटेनर है, गो के उसमें से जो उसका पेट्रोल था, ये जो भी बदबूदार दार चीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है, मगर जो उसकी बदबू होती है वो उस कंटेनर के अंदर स्टिल काफ़ी अरसे तक रहती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे अपने जहन में जब हम किसी के बारे में, किसी के अच्छे काम के बारे में, किसी की कोशिश के बारे में, किसी भी शख्स के बारे में कोई भी बदगुमानी रखते हैं, कोई भी बुरा ख्याल रखते हैं, तो वो ख्याल, वो चीज़ बाद में किसी और पे असर करे, हमारे ऊपर पहले करती है। ओके, हमारे अपने अल्फाज, क्योंकि वो हमारे अपने जहन से आ रहे होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए एक छोटा सा तजुर्बा भी करके देखिए। ओके, आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट समवन कि जिसके बारे में आपका बड़ा नेगेटिव ख्याल हो। कोई बात उसने की हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ लग हुई हो, या कोई बात जिसकी वजह से आपको वो शख्स बहुत बुरा लगा हो। दिस कुड बी आपकी पर्सनल लाइफ में कोई कोई शख्स हो, और इट कुड बी अ पॉलिटिशियन। ओके, अ पॉलिटिशियन दैट यू डोंट लाइक, डजंट मैटर, एनी अदर ह्यूमन बीइंग। But when you think about that person, I want you to think about all the bad things you can think of. उसकी वजह से जो कुछ नुकसानात हुए, जो कुछ उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, जो भी उसने हालात उसकी वजह से हुए, जस्ट थिंक अबाउट दैट। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, नोटिस कि आपके अपने अंदर इस तरह की सोच रखने से क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। यू मे फाइंड, इवन दो अभी आप तजुर्बाती तौर पे कर रहे हैं, अगर आप इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, इवन दो आप इसको तजुर्बाती तौर पे कर रहे हैं, इवन दो आप शऊरी तौर पर जानते हैं कि आप खाली एक तजुर्बा कर रहे हैं, यू विल फाइंड कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एहसासात जनरेट होना शुरू होंगे। और ये एहसासात इस वक्त आपके जहन में उस शख्स की वजह से नहीं आए, उसके अमल की वजह से नहीं आए, उसके किसी कुछ कहने की वजह से नहीं आए, बल्कि खालिसतन आपकी अपनी सोच की पैदावार है। आपने जब बुरी चीज़ सोचना शुरू करी तो वो बुरी चीज़ आपके अपने अंदर आने लगी। अब आप जब इस बुरी चीज़ को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, आप गॉसिप करते हैं, आप समझ रहे हैं कि आप कोई मजाक कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप बड़ी समझदारी दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप वो नेगेटिव चीज़ किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपने उस बदबूदार चीज़ को मज़ीद आगे फैलाया। एंड यू नो व्हाट, एक तो ये मुझे नहीं पता उसमें किस हद तक हम गीबत का गुनाह अपने सर लेते हैं, किस हद तक हम दूसरों पे तोहमतें लगाने शुरू कर देते हैं। कुछ और हो ना हो, इवन अगर कोई गुनाह की कोई चीज़ ना भी हो उसमें, एक चीज़ डेफिनेट है, और वो ये कि हमारे अपने अंदर मनफियत, नेगेटिविटी आती है। और वो नेगेटिविटी, वो मनफी सोच हमारे अपनी शख्सियत पे, हमारी अपनी ज़ात पे, हमारे अपने किरदार पे, हमारे अपने अमाल पे, हमारे अपने रिश्तों पे, तमाम चीज़ों पे असरअंदाज होती है। मैं जो अपनी NLP की क्लासेस में अक्सर एक चीज़ कहता हूँ, लाइक NLP जो है, फॉर मी दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टैंड, इट्स लाइक एक परफ्यूम है। जब आप एक अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो खाली आपको ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उन सबको उस खुशबू से फ़ायदा होता है। और ये मामला किसी भी अच्छे इल्म का हो सकता है। ओके, इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करो किसी शख्स के पास से कोई बदबू आ रही है, कोई इंतहाई पसीने की या किसी और किस्म की कोई बदबू उसके पास है, तो वो बदबू उसको असर अंदाज खाली नहीं कर रही होती, बल्कि उसके इर्द गिर्द तमाम लोगों को साथ में असरअंदाज कर रही होती है। सो सिंपली पे अटेंशन टू योर वर्ड्स। आपके जो अल्फाज हैं
جب آپ کسی بات پہ کامنٹ کرتے ہیں، کسی شخص کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں، کبھی ہم سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرتے ہیں، ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، ہم نے کوئی چیز دیکھی، کسی نے کچھ کیا، ہم نے کٹ کر کے جذبات میں آ کے کوئی نیگیٹو کامنٹ اس کے اوپر ڈال دیا، اوکے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی ہم نے پھیلائی ہے، اوکے، اینڈ وی ڈونٹ ایون تھنک اٹس نیگیٹو. یو نو واٹ، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اگر آپ کسی شور والی جگہ پہ رہتے ہوں، یا کسی آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہوں، مجھے یاد ہے بہت سال پہلے میں پاکستان میں جب تھا تو میں کراچی میں سبزی منڈی کا جو علاقہ ہے وہ اس وقت شہر کے درمیان میں ہوا کرتا تھا. تو میں ایک دفعہ گزر رہا تھا وہاں سے، اور وہاں شدید بدبو آ رہی تھی، شدید بدبو، سڑی ہوئی سبزیوں کی، پتہ نہیں کس چیز کی، اور میں گزر رہا تھا، میرے لیے سانس لینا وہاں پہ مشکل ہو گیا تھا. بٹ دین آئی تھاٹ کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو یہاں پر سبزی منڈی میں کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت اس کے قریب جو بلڈنگز ہیں، فلیٹس ہیں، وہاں پر لوگ رہتے ہیں. ان لوگوں کو اس بدبو کا کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو احساس کیوں نہیں ہوتا ہوگا؟ ان کے لیے تو زندگی مصیبت ہوگی. بٹ دین آئی ریئلائز دیر از اے فینومینا، انسان کے ذہن کا ایک فنکشن ہے، میں بالکل اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر، کہ جب ہم کسی چیز میں بہت دیر تک ایکسپوز ہوتے ہیں تو وہ چیز ہمارا ذہن جو اس کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم کو اس چیز کا احساس نہیں رہتا. اوکے، ہمارا ذہن جو اس کو نیگیٹیولی ہلوسینیٹ کرتا ہے. اف آئی یوز سم ہپنوٹک ٹرمز، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں اینڈ سڈنلی یو اسمیل سم تھنگ، اور ان گھر والوں کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا. سو بیکاز وہ اسمیل جو ہے وہ ان کے ذہن نے اس کو نیوٹرلائز کر دیا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص نیگیٹو باتیں کرنے کا عادی ہو، نیگیٹو کامنٹس دینے کا عادی ہو، نیگیٹو سوچ رکھنے کا، اس کی نیگیٹیوٹی اس کے اپنے لیے اتنی نیوٹرل، اتنی نارملائز ہونے لگتی ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلسل اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. سو start paying attention to your language. That's my message. Start paying attention to your language. Notice آپ کی اپنی لینگویج آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے. اگر آپ کو اس چیز کو غور کرنا ہے، ایک بہت سمپل سی چیز، جسٹ نوٹس ان جنرل آپ کی اپنی فیلنگس موسٹ آف دا ٹائم وہ پازیٹیو ہوتی ہیں یا نیگیٹو ہوتی ہیں. آپ خوش ہوتے ہیں یا ناراض رہتے ہیں دنیا سے، چڑچڑاپن آپ کے اندر ہوتا ہے، مایوسی آپ کے اندر ہوتی ہے، غصہ آپ کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. آپ کی اپنی اندرونی جو کیفیت ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ آپ کے ذہن میں جو سوچ چل رہی ہے وہ کیا ہے. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ذات پہ غور کرنا شروع کر دیجئے، آپ خود کو احساس کریں گے. یعنی دن میں ان جنرل آپ جو احساسات محسوس کرتے ہیں وہ زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں یا نیگیٹو ہوتے ہیں. آپ کے جو سوچ چل رہی ہے وہی سوچ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. گو کہ آپ کو لگ رہا ہو یہ فلانے نے یوں کر دیا، فلانے نے ایسا کر دیا، فلانی جگہ پہ ایسا ہو گیا، فلانی جگہ پہ ویسا ہو گیا. جسٹ اسٹارٹ پیئنگ اٹینشن ٹو دیٹ. ایک اور چھوٹی سی چیز، آج کل کیونکہ کرونا کا پاکستان میں بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اور انڈیا میں تو اللہ رحم کرے جو اس وقت کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ اپنی امان میں رکھے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو سب کو شفا عطا فرمائے، جو انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں جہاں پر بھی ہیں. ایک چھوٹی سی چیز آپ کو اور بتاتا ہوں. just start holding a positive thought in your mind. روزانہ جسٹ میک اٹ اے پریکٹس. جب بھی آپ کے ذہن میں، جب بھی آپ کو کوئی کوئی نیگیٹو خبر آئے، کرونا پھر پھیل رہا ہے، کرونا کی وبا پھیل رہی ہے، اس طرح کی چیزیں، لوگ مر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کو نیگیٹو آئے، ڈیلیبریٹلی، کانشیسلی ٹیک اے ڈیپ بریتھ، ریلیکس اینڈ جسٹ امیجن کہ ہر چیز جو ہے وہ پازیٹیو ہو رہی ہے، لوگوں میں ہیلنگ ہو رہی ہے، لوگوں میں بہتری آ رہی ہے، حالات بہتر ہو رہے ہیں. نا اگر کسی کا سوال ہو جی کیا ایسا کرنے سے سب کچھ صحیح ہو جائے گا، نہیں جناب، نہیں ہوگا. اوکے، صحیح ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب صحیح ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اپنے اندر ایک پازیٹیو سوچ رکھیں گے، جب آپ اپنے آپ کو اس پازیٹیو چیزوں کے لیے پروگرام کریں گے، یو ول فائنڈ آپ اپنے اندر اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گے. جب آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گے، پازیٹیو فیل کریں گے، تو ایون دو حالات خراب ہوں گے، آپ ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے. آپ کی سوچنے سے حالات نہیں بدل جائیں گے، آپ کے سوچنے سے آپ بہتر ہو جائیں گے. آپ کی سوچ آپ کو اسٹرانگ بنائے گی. آپ ان حالات کو، وہ جیسے بھی حالات چل رہے ہوں، جب آپ اسٹرانگ ہوں گے آپ ان حالات کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے. جیسے جب یہ کرونا آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جن کو کرونا ہوا وہ بیمار ہوئے،
اور ٹھیک ہو گئے. یعنی 97-98% لوگ جن کو کرونا سے انفیکٹ ہوئے وہ ٹھیک ہو گئے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کا اپنا امیون سسٹم جو تھا اٹ واز اسٹرانگ. لیکن وہ لوگ جن کا نقصان ہوا, جو لوگ بیمار ہو کے شدید بیمار ہوئے, اور جو لوگ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے, وہ لوگ تھے جو اندر سے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ویکنیس تھی. سو اسی چیز کو ایک زندگی کا اصول اب سمجھیے کہ جب آپ اپنے اندر انٹرنلی جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو باہر سے آنے والے حالات, واقعات, مشکلات, وہ مالی ہوں, وہ رشتوں کی ہوں, وہ صحت کی ہوں, جب آپ انٹرنلی جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تو آپ ان تمام چیزوں کو زیادہ اسٹرانگلی آسانی سے جھیل پائیں گے, زیادہ آسانی سے ان چیزوں کو تبدیل کر پائیں گے. لیکن جب آپ انٹرنلی ویک ہوں گے تو پھر آپ چھوٹی سی چیز بھی آپ کو اثر انداز ہوگی. بالکل اسی طرح جب آپ اور اس کے لیے آپ جب اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کریں گے, کس طرح سے؟ اٹس ویری 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 سمپل. اپنے ذہن میں ڈیلیبریٹلی کانشیسلی پازیٹیو سوچ رکھنے کو پریکٹس کیجیے. جسٹ ٹیک اے نائس ڈیپ بریتھ, ریلیکس اینڈ ہولڈ سم ریئلی گڈ پازیٹیو تھاٹس. تھنک آف ایوری تھنگ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. امیجن ہر چیز اچھی ہو رہی ہے. امیجن اٹس لائک آپ بری چیزیں امیجن کر کے برا فیل کر سکتے ہیں تو اچھی چیزیں امیجن کر کے اچھا کیوں نہیں فیل کر سکتے؟ اگر آپ بری چیزیں امیجن کر کے اپنے آپ کو اور دوسروں کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں تو اچھی چیزیں امیجن کر کے اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اٹس لائک وائی ناٹ؟ ہر چیز کے دو سائڈز ہوتے ہیں. انڈرسٹینڈ دس. سو میں صرف یہی چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا. اینڈ بائی دا وے I'm doing this in my group. اگر I'll share this on my YouTube channel انشاءاللہ, کہ اگر آپ YouTube پہ دیکھ رہے ہیں and it's like you want to join my group, go ahead and join this. facebook.com/groups/Kamran Sultan. Okay, so join this and spread this information. لوگوں کو بتائیے, چاہے آپ اپنی طرف سے بتائیے, ان چیزوں کو پھیلائیے, سوچ کو پھیلائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میری ویڈیو کو وائرل کیجیے, میں کہہ رہا ہوں اس سوچ کو وائرل کیجیے, اس سوچ کو پھیلائیے. جائیے اپنے فیس بک پہ لائیو کیجیے, جائیے لوگوں کو بتائیے. لوگوں کو میں بہت زیادہ نگیٹیوٹی ہے, وہ نگیٹیوٹی جب آپ ختم کریں گے, آپ جب پازیٹیوٹی کو پھیلائیں گے, وہ پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں پھیلے گی, لوگوں میں پھیلے گی, معاشرے میں تبدیلی آئے گی. ہم ہوں نہ ہوں, ہمیں کون یاد رکھے گا, اس ویڈیو کو کوئی نہیں یاد رکھے گا, لیکن اس کے اثرات نسلوں پہ آئیں گے. پلیز ورک فار دیٹ. So thank you very much. Inshallah zindagi rahi to I'll come back again. And I understand there are some people saying Assalamu alaikum. So wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ta'ala I'll see you again. Thank you very much.